کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو دوستان تراویح پڑھتے ہیں، کیونکہ برادران اہل سنت میں تراویح کا رواج پایا جاتا ہے، اور بعض ابھی جدیداً کچھ ایسے علماء جیسا کہ مفتی طارق مسعود اور کچھ ایسے افراد کے جو متوجہ ہو گئے کہ تراویح یہ کوئی سنت نہیں ہے، اور اس کو اب وہ خود بھی سوشل میڈیا پہ بیان کرتے ہیں کہ تراویح کوئی سنت نہیں ہے۔ اچھا جی، اب دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو مطلب ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے وہ ہے کہ نماز تراویح کے متعلق ہمارے جو دوسرے خلیفہ صاحب کے بیٹے ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں۔ اگر میری اسکرین جو ہے وہ اس پہ ہمارے پروڈیوسر صاحب شو کریں جی، اگر اسکرین لائیں سامنے، یہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ۔ جی بہت شکریہ آپ کا، ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہیں ان کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے، وہ کچھ مشکلات کا شکار ہیں۔ ملاحظہ کریں میرے تمام برادران اہل سنت متوجہ ہوں، اور میں تمام شیعان حیدر قرار سے بھی گزارش کروں گا کہ ان مطالب کو اپنے جو دوستان اہل سنت ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کو بتائیں، کیونکہ مولویوں کو تو پتہ ہے، عوام بیچاری کو نہیں پتہ۔ وہ بیچاری درمیان میں بس جیسے مولویوں نے لگایا ان کی لال بتی کے پیچھے چل پڑے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کون ہے جی؟ یہ کتاب کا جو رائٹر ہے وہ اہل سنت کے امام بخاری، صحیح بخاری کے رائٹر امام بخاری کے استاد محترم۔ یہ مکتبہ رحمانیہ سے اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ یہ ملاحظہ کریں، اس میں انہوں نے ایک باب باندھا ہے، من کان لا یقوم مع الناس فی رمضان، کہ جو حضرات رمضان میں لوگوں کے ساتھ تراویح نہیں پڑھا کرتے تھے۔ کون ہے جی ان میں؟ تھوڑا سا زوم کرتے ہیں آپ کے لیے تاکہ آپ لوگ دیکھیں۔ میں پہلے جو ہے وہ اردو جو ترجمہ ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، پھر اس روایت کی تصحیحات یعنی اس روایت کو کن علماء نے صحیح کہا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ ملاحظہ فرمائیں، حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر کون ہیں؟ دوسرے خلیفہ صاحب کے بیٹے، تراویح لوگوں کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے والد محترم کی جو عمل بدعہ ہے کہ جو بہترین بدعت ہے اس کو ان کے بیٹے ہی نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ایسی اولاد کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ حضرت سالم اور حضرت قاسم بھی تراویح لوگوں کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے، اچھی بات ہے۔ نیچے بڑی زبردست روایت ہے، دوسری روایت ملاحظہ فرمائے، روایت کا نمبر ہے 7797، ٹھیک ہے جی۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر سے سوال کیا کہ میں رمضان میں امام کے پیچھے تراویح پڑھتا ہوں، یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے فرمایا تم گدھے کی طرح منہ اٹھا کر کھڑے رہتے ہو، غلط بات ہے۔ یعنی جو تراویح پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو عبداللہ بن عمر صحابی رسول جنتی صحابی دوسرے خلیفہ کے بیٹے وہ گدھا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کوئی توہین نہیں کر رہے، فقط اپنے دوستان کو متوجہ کر رہے ہیں جو ان مطالب سے آشنا نہیں ہے کہ تم گدھے کی طرح پیچھے کھڑے ہو جاتے ہو، اور سامنے جو امام جماعت ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور تم گدھے کی طرح چپ کر کے پیچھے کھڑے ہو۔ یہ جو تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو عبداللہ بن عمر نے کیا کہا ہے؟ گدھا، ٹھیک ہے، گدھے کو انگلش میں ڈونکی کہتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ جناب عبداللہ بن عمر سے۔ اب جو ہے وہ آپ کی خدمت میں اس روایت کی تصحیحات رکھتے ہیں تاکہ مطالب جو ہیں وہ مزید آپ کے لیے روشن ہو جائیں، اچھا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے اپنی من پسند روایت تو پیش کر دی لیکن اس کی تصحیحات پیش نہیں کی۔ اچھا جی، اب اس روایت کی کچھ تصحیحات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس روایت کو کس کس نے صحیح کہا ہے۔ جی، اگر ہم اب اس کی تصحیحات تلاش لیں کہ ہاں، سب سے پہلے دیکھیں یہ روایت فقط اس میں نہیں آئی، السنن کبریٰ جناب بیہقی صاحب کی، اس میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ اس کی دوسری جلد میں جب ہم جائیں گے تو یہاں پر سند کے اختلاف سے یعنی سند تھوڑی سی مختلف ہے، تو یہاں پر بھی آیا افتن سے تو کأنک حمار، یہی پوچھا جاتا ہے کہ ابن عمر سے جب یہ شخص کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں، نماز تراویح پڑھ سکتا ہوں، تو جناب عمر کے بیٹے ابن عمر کیا کہتے ہیں؟ افتن سے تو کأنک حمار صلی فی بیتک، بھائی اپنے گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھو، یہ گدھوں کی طرح تم چلے جاتے ہو تراویح پڑھنے کے لیے، یہ درست بات نہیں ہے۔ خوب، یہ ہمارے کون تھے؟ دوسرے خلیفہ صاحب کے بیٹے کے جنہوں نے نماز تراویح کو کیا کہا۔ اب دیکھیں یہ اگلی تصریح، یہ کس کی ہے جی؟ ناصر بن عبد العزیز شصری، یہ ایک سلفی متعصب ترین عالم ہے، سعد بن ناصر شصری، اس نے اس کی تحقیقات جو ہیں وہ کافی ساری اہل سنت کتابوں پہ موجود ہیں۔ یہاں پر وہی مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں اگر تھوڑا سا زوم کر کے دکھاؤں، یہاں پر وہی روایت جو ہم نے آپ کی خدمت پیش کی 7900، یہاں پہ 26 ہے، نیچے 7 نمبر حاشیے پہ دیکھیں صحیح، یہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے، یعنی روایت جو ہے وہ غیر صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، یہاں دیکھیں یہ ہمارے پاکستانی صح من آثار الصحابہ فی الفقہ، وہ آثار کہ جو صحابہ سے فقہ میں صحیح طور پر ہمیں ملتے ہیں۔ تو زکریا بن غلام قادر الباکستانی کی تصنیف ہے، یہ اس کی پہلی جلد ہے، یہاں پر وہی روایت کیا ہے جی؟ ملاحظہ فرمائیں صحیح، یعنی روایت کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے۔ ایک اور تصحیح، ہاں اب بڑی زبردست ایک چیز ہے، ملاحظہ کریں گے، اس پہ توجہ کرنی ہے۔ مصنف عبد الرزاق صنعانی، وہ جو پہلے دکھائی تھی وہ مصنف ابن ابی شیبہ سے تھی، یہ جناب صنعانی صاحب، اچھا، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا، تو نقل کرنے کے بعد اس میں یہ الفاظ صلی فی بیتک جو ابن شیبہ والی روایت میں نہیں ہے، تو یہاں پر بھی وہی روایت پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک دلچسپ چیز، جب امام طحاوی حنفی جب اس عالم بزرگ نے توجہ کی، اس نے دیکھا کہ دوسرے خلیفہ کے بیٹے تو لوگوں کو گدھا کہہ رہے ہیں، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک رائے حل ہم نکالتے ہیں کہ وہ جو الفاظ ہیں افتن سے تو کأنک حمار، تم کوئی گدھے ہو جو پیچھے چپ کر کے کھڑے رہو گے، انہوں نے کہا اس کا رائے حل یہ ہے کہ اس کو چھپا لیا جائے۔ اب اس میں دو احتمالات پائے جاتے ہیں، ہم جو ہے وہ کسی پہ تہمت نہیں لگاتے، اس میں پہلا راوی ابو بکر ہے، دوسرا معمل ہے، معمل بن اسماعیل غالبا بخاری
کا راوی ہے اور بڑا مشہور راوی ہے. اچھا اب 3 اس کی صورتیں بنیں گی. یا تو ابو بکرہ نے یہ الفاظ نکالے ہیں, ٹھیک ہے, یا محمد بن اسماعیل, یا خود امام طحاوی صاحب کو جب پتہ چل گیا ہے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے, یہ چیزیں لوگوں تک نہیں پہنچنی چاہیے کہ تراوی پڑھنے والوں کو امام کس نے کون سے دوسرے خلیفہ کے بیٹے نے کیا کہا ہے, گدا کہا ہے, تو یہ بات درست نہیں ہے. تو انہوں نے دیکھیں, توجہ کریں, میں تھوڑا اور زوم کروں, یہ دیکھیں, اتقرأ القرآن قال نعم قال صلی فی بیتک, گھر میں پڑھو. وہ کہاں گیا, آفت ان سے تو کاننا کا حمار. یہاں پر کینچی کا نشان بھی آپ کے لیے رکھا ہوا ہے, تو کینچی اٹھائی انہوں نے اور اس جملے کو کاٹ دیا, ٹھیک ہے جی. تو اس روایت کی انہوں نے ختم کر دی اور یہاں سے وہ الفاظ نکال دیے. خوب, یہ خیر اہل سنت کی ہاں ایک رائج چیز ہے, چیزوں کو کاٹنا, کتبری کرنا, الفاظ نکال دینا, یا لفظ فلان وغیرہ وغیرہ لے آنا. تو یہ ایک مطلب تھا جو ابتدائی طور پہ تراوی کے اوپر آپ کی خدمت میں بیان کرنا تھا.